گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، حاضر ہیں لے کر پروگرام سفر کی کہانی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اس پروگرام کے اندر سفر بیان کیے جاتے ہیں۔ کچھ سفر ایسے ہیں جو قرآنی سفر ہیں، وہ بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ مزید دیگر احادیث طیبہ اور بزرگان دین کے جو سفر ہیں وہ بھی یہاں پر کوٹ کیے جاتے ہیں اور بتایا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، ان سفر سے جو تجربات حاصل ہوتے ہیں اور وہ سفر جو پرانے سفر تھے اس میں کیا ہوا، مسافر وہ کیسے تھے جنہوں نے سفر کیا، ان کے ساتھ کیا کیا حالات پیش آئے، ان کو بھی ہم یہاں پر ذکر کرتے ہیں اور ان سے جو باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں ان سے ہم درس حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج بھی ایک سفر بیان کیا جائے گا، یہ ایک قرآنی سفر بھی یوں سمجھ لیں۔ آئیے ابتداً درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں، پھر بڑھتے ہیں علی بھائی کی جانب اور سنتے ہیں وہ کون سا سفر ہے، اس کی تفصیلات کیا ہے۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو مجھ پر جمعے کے دن اور رات میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ اللہ کریم ایک فرشتہ مقرر فرمائے گا جو اس درود پاک کو میری قبر میں یوں پہنچائے گا جیسے تمہیں تحائف پیش کیے جاتے ہیں۔ بلا شبہ میرا علم میرے وصال کے بعد ویسا ہی ہوگا جیسا میری حیات میں ہے۔ ناظرین کرام، ہمیں آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں کہ بھائی؟ اللہ پاک کا شکر ہے، الحمدللہ علی کل حال۔ علی بھائی، آج کا سفر اتنا طویل ہے جو کہ دنیا کی جو گھڑی ہے، جو وقت ہے، اس کا سب سے کم حصہ جو ہے اس میں وہ سفر طے ہوا، تو وہ کون سا سفر ہے اور کیا ہوا اس کے حوالے سے؟ جی کہ بھائی، الحمدللہ رب العالمین، جیسا کہ اپنے ماشاءاللہ تمہید میں بھی بہت ساری باتیں کہیں، اور جو آج کا سفر ہے وہ عظیم ذات ہمارے پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہے، اور ایسا انوکھا سفر ناظرین آپ بھی غور کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ توجہ کے ساتھ ہمارے ساتھ شریک ہوں گے، اور یہ سفر ہے معراج کا سفر۔ اسی مہینے یعنی ماہ رجب کی 27 تاریخ کو الحمدللہ ایک ایسا عظیم واقعہ، ایک ایسا عظیم سفر اس دنیا پر کیا گیا، بلکہ نہ صرف اس دنیا پر، بلکہ یہ سفر دنیا سے شروع ہوا، آسمانوں تک پہنچا، آسمانوں سے اوپر پھر 7ویں آسمان، پھر مزید آگے سدرۃ المنتہا، اور مزید آگے ہوتا ہوا کرسی تک پہنچا، عرش اعظم تک پہنچا، اور مزید آگے پہنچتا پہنچتا لامکان تک پہنچ گیا، جہاں کوئی جگہ نہیں ہے، جہاں پر کہاں اور کب کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے، ایسی جگہ پہنچ گیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے بھائی 51 ایئرس کی ہوئی، نبی پاک جب 51 سال کے ہوئے، اور نبی پاک کی بعثت کے یعنی اعلان نبوت کے 12واں سال چل رہا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 51 سال کی ہو چکی تھی، تو ایک رات رجب شریف کی 27ویں رات تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پھوپھی کی بیٹی حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر آرام فرما تھے۔ نبی پاک آرام فرما تھے، اتنے میں کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتے، بلکہ فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جبریل جاؤ اور میرے حبیب کو ہمارے پاس بلا کر لے کر آؤ۔ سبحان اب غور کیجئے کہ بھائی، اس سے پہلے ہم نے ایک واقعہ بیان کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ جی، اس واقعے کے اندر آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ جب کوہ طور پر پہنچے، رب تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا، ربی ارینی، میرے رب مجھے اپنا دیدار کرا دے۔ صحیح۔ اور رب نے کیا فرمایا تھا، لن ترانی، موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہاں نبی پاک نے عرض نہیں کیا کہ مولا کریم مجھے اپنا دیدار کرا دے،
اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے حبیب سے ملاقات فرمانا چاہتا ہے اور جبریل کو بھیجتا ہے کہ جبریل جاؤ اور ہمارے حبیب کو ہمارے بارگاہ میں لے کر آؤ۔ اب اللہ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، دیکھیں کہ نبی پاک آرام فرما ہے۔ اب نبی پاک کو بیدار کرنے کا موقع تھا، نبی پاک کو بیدار کریں تو کیسا کریں؟ نبی پاک آرام فرما رہے ہیں، ایک طرف اللہ کا حکم ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میرے حبیب کو لے کر آؤ۔ اب یا نبی پاک آرام فرما رہے ہیں، اللہ کا حکم نہ مانے تو بھی گستاخی ہوتی ہے، نبی پاک کو بیدار کرتے ہیں، نبی پاک کی نیند کو خراب کرتے ہیں تو بھی گستاخی نہ ہو جائے۔ اب جبریل علیہ السلام کے عشق نے یہ گوارا نہیں کیا اور آپ نے سوچا کیوں نہ کچھ اور کیا جائے۔ اب جبریل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کرنے کا کتنا پیارا طریقہ استعمال کرتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے ہونٹ نبی پاک کی مبارک قدموں کو لگائے، سبحان اللہ، مبارک ایڑیوں کو لگائے، جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ٹھنڈک محسوس ہوئی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے۔ نبی پاک کی بارگاہ میں حضرت جبریل علیہ السلام نے سارا ماجرا عرض کیا اور کہا کہ رب تبارک و تعالیٰ آپ سے ملاقات فرمانا چاہتا ہے، آپ کو بلایا گیا ہے۔ اب نبی پاک بیدار ہوئے، تازہ وضو فرمایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے کو شق فرمایا، نبی پاک کے مبارک سینے کو کھولا اور کھولنے کے بعد نبی پاک کا مبارک دل نکالا اور ساتھ ہی آپ کے پاس سونے کا ایک بڑا ہی پیارا خوبصورت سا ایک برتن تھا جس میں پانی تھا، اس پانی سے اس مبارک دل کو دھویا اور پھر دوبارہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کی جگہ رکھ دیا اور اس کو پھر سی دیا۔ اب مکہ سے نبی پاک نے سب سے پہلے جو سفر کا آغاز کیا، مکہ سے بیت المقدس جس کو فلسطین کہا جاتا ہے، جہاں پر آج یہ جگہ واقع ہے، بیت المقدس، مسجد اقصی، پہلا قبلہ، جی ہاں، مسلمانوں کا پہلا قبلہ بھی ہے۔ اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر پارہ 15 کی جو شروع کی آیتیں ہیں وہاں پر ذکر کیا۔ اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، سبحان پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات کے ایک قلیل حصے میں اپنے بندے کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی کی جانب۔ اب غور کیجئے گا ناظرین، یہ سفر کتنا پیارا سفر ہے۔ شروع ہوتا ہے مسجد حرام سے، جہاں سے شروع ہو رہا ہے وہ جگہ بھی سب سے اعلیٰ مسجد ہے، مسجد حرام، وہ جگہ کہ جہاں پر ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، جہاں سے سفر شروع ہوا وہ بھی کتنی پیاری جگہ ہے۔ مسجد حرام سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع ہوا، اور جو سواری تھی نبی پاک کی جس پر سوار ہو کر جا رہے تھے وہ بھی کوئی دنیا کی سواری نہیں تھی۔ اچھا، ہم جو سواریاں کرتے ہیں جب کسی پر سوار ہو کر کسی جگہ جانا ہوتا ہے، پہلے کے زمانے میں گھوڑے ہوتے تھے، اونٹ ہوا کرتے تھے، بیل گاڑی ہوا کرتی تھی، خچر ہوا کرتے تھے، گدھے ہوا کرتے تھے، یا اگر آج کے زمانے میں ہم دیکھ لیں دنیا کی گاڑیاں ہوا کرتی ہیں، لیکن قربان جائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کوئی دنیا کی سواری نہیں بلکہ جنت سے سواری تشریف لائی تھی، سبحان اللہ، حاضر ہوئی تھی، اور وہ سواری تھی براق۔ کیا بات، براق ایک قسم کا جانور ہوتا ہے جو گدھے سے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اور خچر سے تھوڑا چھوٹا، بڑا ہی خوبصورت، بڑے سفید رنگ کا یہ جانور تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ اس سواری کے ساتھ نبی پاک تشریف لے کر گئے، اور نبی پاک اب مکہ سے پہنچے بیت المقدس۔ اچھا، بڑی پیاری آپ کو بات بتاؤں، بیت المقدس کے اندر سارے انبیاء کرام جلوہ فرما تھے، کیا بات، انتظار ہو رہا تھا، کسی کا انتظار ہے۔ آپ غور کیجئے، وہاں پر سارے انبیاء کرام آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً 1,24,000 یا کم و بیش 2,24,000 جو بھی ان کی تعداد تھی، سارے کے سارے صف بنا کر موجود تھے۔ اب غور کیجئے، سبحان اللہ، وہاں پر آدم علیہ السلام بھی موجود ہیں، حضرت نوح علیہ السلام بھی موجود ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام بھی موجود ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی موجود ہیں، حضرت دانیال علیہ السلام بھی موجود ہیں، حضرت خضر علیہ السلام بھی موجود ہیں، یعقوب علیہ السلام ہے، یوسف علیہ السلام ہے، اسماعیل علیہ السلام ہے، سارے کے سارے انبیاء کرام جلوہ فرما رہے ہیں۔ انتظار کس کا ہو رہا ہے؟ کوئی آنے والا ہے۔ وہ کون ہے؟ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سبحان اللہ، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر سارے انبیاء کرام کی امامت فرماتے ہیں۔ کیا بات ہے، اور کسی شاعر نے کہا ہے نا، نماز اقصی میں جب پڑھائی تو انبیاء اور رسول یہ بولے، نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو امام ایسا۔ اس موقع پر میرے امام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، نماز اقصی میں تھا یہی سر، سبحان آیا ہوں معنی اول آخر،
کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر کیا بات جو سلطنت آگے کر گئے تھے، جو اپنے اپنے وقت کے سلطان تھے، اپنے وقت کے انبیاء کرام رسولان اعظام جن کو اللہ نے اس وقت میں بڑا مرتبہ عطا فرمایا، سارے کے سارے صف باندھے، ہاتھ باندھ کر نبی پاک کے انتظار میں کھڑے کہ ہمارا امام آنے والا ہے، وہ آنے والا ہے جو رسولوں کا رسول ہے، وہ آنے والا ہے جو نبیوں کا نبی ہے، وہ آنے والا ہے جو اماموں کا امام ہے۔ سبحان اللہ۔ اب میرے آقا تشریف لائے، نبی پاک نے ان کی امامت فرمائی۔ اب انبیاء کرام علیہم السلام سے ملاقات کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب اس کے بعد جبریل مجھے آسمانوں کی طرف لے کر گئے۔ آسمان کی طرف پہنچے تو کس طریقے سے وہ آسمانوں کا سفر سٹارٹ ہوا، خود نبی پاک بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ پھر مجھے آسمان کی طرف لے جایا گیا، جبریل امین نے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ سبحان اللہ۔ پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں جبریل ہوں۔ کہا کہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ میرے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخر الانبیاء ہیں، انبیاء کے سردار ہیں، وہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ اندر سے پوچھا گیا کیا ان کو لانے کا حکم دیا گیا ہے؟ تو جواب دیا جی ہاں، ان کو لانے کا اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے۔ اب چنانچہ وہ دروازہ کھولا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہاں پر پہلے آسمان پر جب میں گیا تو وہاں پر ابو البشر، تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ غور کیجئے کہ بھائی کیسا سفر ہے نا۔ اب یہ سفر آسمانوں کو پہنچ گیا۔ ایسا سفر میں نے تو کبھی نہیں پڑھا۔ کبھی آپ نے پڑھا ہے سفر ایسا؟ نہیں پڑھا۔ ایسا سفر میرے ناظرین آپ نے کبھی سنا، کہیں پڑھا؟ اسی سفر کو جانا، اسی سفر کو مانا، اسی سفر کو سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ وہاں پر میں نے حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ سبحان اللہ۔ پھر آدم علیہ السلام نے دعائیں دی اور نبی پاک کو مرحبا کہا۔ اس کے بعد پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں پھر مجھے دوسرے آسمان پر لے جایا گیا، دوسرے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ جبریل نے کہا کہ میں جبریل۔ آپ کے ساتھ میں کون ہے؟ کہا کہ میرے ساتھ انبیاء کے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہا کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ آپ نے کہا جی ہاں، ان کو بلایا گیا ہے۔ چنانچہ وہ دروازہ بھی کھولا گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہاں پر میری دو انبیاء کرام سے، حضرت عیسیٰ بن مریم اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مجھے مرحبا کہا، ویلکم کہا اور میرا استقبال کیا اور مجھے دعائیں دی۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر مجھے جبریل تیسرے آسمان کی طرف لے کر گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا آسمان کا، پوچھا کون؟ کہا جبریل۔ پھر پوچھا ساتھ میں کون ہے؟ کہا کہ پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں ہیں۔ پوچھا کہ ان کو بلایا گیا ہے؟ جی ہاں بلایا گیا ہے۔ چنانچہ دروازہ کھولا گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر تیسرے آسمان پر میری ملاقات اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ پھر پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ چوتھے آسمان پہ بھی اسی طرح ہوا، وہاں بھی پوچھا گیا، پھر دروازہ کھولا گیا اور چوتھے آسمان پر اللہ کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں مجھے پانچویں آسمان پر لے جایا گیا، وہاں دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پھر سوال جواب ہوئے جبریل سے، پھر دروازہ کھولا گیا اور وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی حضرت ہارون علیہ السلام سے۔ اسی طرح چھٹے آسمان پر بھی نبی پاک فرماتے ہیں کہ ہم گئے، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، سوال جواب ہوئے اور چھٹے آسمان پر پہنچ کر اللہ کے نبی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد ساتویں آسمان کا دروازہ کھولا گیا اور ساتویں آسمان پر گئے تو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہماری ملاقات ہوئی۔ سبحان اللہ۔ کہ 7 آسمان تک ہم یہ سلسلہ ہمارا جاری رہا۔ سبحان اللہ۔ یہ کیسا سفر تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں آسمان کی بلندی تک سفر کر لیا۔ اچھا کہ بھائی ہمارے ناظرین سوچ رہے ہیں کہ 7ویں آسمان پر میں نے بیان تو یوں کر دیا 5 منٹ میں، لیکن آسمان پر پہنچنا، آپ کو میں بتاؤں آج بھی لوگوں نے بڑی کوشش کی آسمان پر پہنچنے کی، لیکن لوگ پہنچ پائے ہیں چاند پر۔ اب لوگ کہیں گے چاند بھی تو آسمان پر، نہیں بھائی، چاند تو آسمانوں سے بہت کئی سو میل دور ہے، کئی سو ہزاروں میل دور ہے۔ جی ہاں، چاند زمین سے بہت دور ہے، لیکن آسمان اس سے بھی کئی گنا دور ہے، اور آسمان تک پہنچنا ممکن ہی نہیں آدمی کے لیے۔ اور ایک آسمان کے بعد دوسرے آسمان کے بیچ جو خلا ہے، جو جگہ ہے نا، وہ اتنی ہے جتنی زمین سے آسمان کے بیچ میں ہے، پھر دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان کے درمیان میں اتنی۔ بندہ آسمان دیکھتا ہے، اوپر نظر کرتا ہے تو اسکائی بلو سامنے دکھ رہا ہوتا ہے، بادل نظر آ رہے ہوتے ہیں، جی سوچتے یہ رہا، یہ تو یہ رہا، چلیے سیڑھی چڑھاتے ہو جائیں گے اوپر جا کر۔ تو ایسا نہیں ہے، آسمان بہت اوپر ہے، یعنی آسمان تک پہنچنا ممکن نہیں ہے انسان کے لیے۔
یہ پاسبل نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا کو خوبیاں دی. وہ جو سواری تھی اس کے حوالے سے بھی آتا ہے نا کہ وہ براق ایسا براق تھا کہ ایسی سواری تھی کہ جب اوپر چڑھتا تو اس کے آگے کے پاؤں چھوٹے ہو جاتے اور پیچھے کے پاؤں بڑے ہو جاتے. ہم غور کریں کوئی ایک سواری ہے وہ اوپر کی جانب جاتی ہے تو وہ اس طریقے سے جائے گی نا, ظاہر ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی شان و شوکت سے لے جایا گیا کہ وہ براق تھا کہ اس کے پیر نیچے کے بڑے ہو جاتے, اوپر کے چھوٹے ہو جاتے. تو یوں ہی جایا کرتے تھے کہ براق وہ ایسی اسپیڈ والا تھا جہاں نظر پڑتی وہاں وہ جاتا, اپنے قدم رکھتا. تو براق کی جو اسپیڈ تھی نا وہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ اتنی تیز اس کی اسپیڈ تھی جتنی اسپیڈ سے آپ دیکھیں روشنی جب جاتی نا, یعنی دنیا کے اندر اگر سب سے تیز اسپیڈ سے کوئی جو چیز ہے نا, کوئی چیز وہ ہے روشنی, لائٹ. بہت تیزی کے ساتھ یہ جاتی ہے, تو اس سے بھی تیز اسپیڈ کے ساتھ یہ براق جاتا تھا, بہت فرتیلے انداز میں جاتا تھا. اور الحمدللہ یہ 7ویں آسمان تک نبی پاک پہنچے اس کے اوپر سوار ہو کر. اب کیا ہوا, آگے کا سفر بھی علی بھائی بیان کرتے کرتے تو یعنی کچھ نہ کچھ دیر تو ہو ہی گئی ہے, ظاہر ہے. تو کیا سفر کچھ ٹائم لگا اس میں, اتنے سفر میں؟ اللہ اکبر. یہ سفر تو میں آپ کو بتاؤں گا جب پورا سفر ہو جائے گا اس میں کتنا ٹائم لگا. اچھا, انشاءاللہ سنتے ہیں. بیان کرنے میں اتنا ٹائم ہمیں لگ رہا ہے. یہ سفر جو تھا آپ دیکھیں نا, نبی پاک کا سفر پہلے ہوا مکے سے بیت المقدس, پھر وہاں سے پہلے آسمان, دوسرے آسمان, تیسرے, چوتھے, پانچویں, چھٹے, 7ویں آسمان. اور یہاں پر دیکھیں نبی پاک نے انبیاء کرام سے ملاقات بھی کی, نماز بھی پڑھائی. ہر آسمان پر جانے کے ٹائم پر تمام انبیاء کرام سے ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں, ان سے دعا بھی ہو رہی ہے, کلام بھی ہو رہا ہے, مصافحہ جو بھی ہونا تھا وہ بھی ہو رہا ہے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے 7ویں آسمان کے اوپر. اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مزید اور آگے بڑھے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے اس جگہ پر جس کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے. سدرۃ المنتہا, سبحان اللہ, وہ جگہ کہ جہاں پر حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کی انتہا ہو چکی ہے. اب وہاں سے جبریل علیہ السلام بھی نہیں جا سکتے کہ نبی پاک علیہ السلام نے وہاں تک کا سفر تو جبریل کے ساتھ کیا, اب آگے بھی سفر کرنا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے, اب وہاں سے آگے سفر کرنا ہے. جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میری یہیں تک منزل ہے, اب میں آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں. یعنی اس سے آگے جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اجازت نہیں. اب نبی پاک نے فرمایا کہ جبریل رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں, تمہاری کوئی مراد ہو, کوئی آرزو ہو, کوئی خواہش ہو تو بتاؤ. کیا بات ہے, کیا بات. اب اس وقت قربان جائیے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنی آرزو کا اظہار کیا, جو ایک چاہت کا اظہار کیا, اس میں ہم گنہگاروں کے لیے بہت ڈھارس ہے. اور عرض کرتے ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں یا رسول اللہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں, رب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں, تو آپ رب سے دعا کیجیے گا کہ رب کریم میرے بازوؤں کو قیامت کے دن اور بھی طاقت عطا فرما دے, تاکہ جب آپ کے امتی پل صراط پر گزر رہے ہونا اور جب وہ گزریں اگر گرنے لگیں وہ جہنم کی طرف, تو میں اپنے بازو بچھا دوں اور وہ میرے بازوؤں پر آسانی کے ساتھ جنت کی طرف بڑھتے چلے جائیں. سبحان اللہ. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. اور ایک اعلیٰ فرماتے ہیں اہل صراط روح امی کو خبر کریں. اہل صراط یعنی جو پل صراط پر جو فرشتے ہیں نا, اہل صراط روح امی کو خبر کریں, جاتی ہے امت نبوی فرش پر کریں. اپنے پر کو فرش بنا دیں کہ نبی پاک کی امت گزرنے والی ہے. نبی پاک سے یہ آپ نے التجا کی, ایک اپنی خواہش کا اظہار کیا. پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو الوداع کہا. اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے مزید سفر کیا اور پہنچتے پہنچتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عرش اعظم کے پاس پہنچ گئے, وہاں تک پہنچے. اور اب وہاں پر پہنچنے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جگہ پہنچے اس سے بھی اوپر کہ جہاں کب اور کہاں بھی ختم ہو چکے ہیں, جس کو لامکاں کہا جاتا ہے. ابھی تک تو جگہ میں تھے نا, سدرۃ المنتہا بھی جگہ تھی, آسمان بھی جگہ ہے, دنیا بھی جگہ ہے, بیت المقدس بھی جگہ ہے, مسجد حرام بھی جگہ ہے. اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جگہ پہنچ گئے کہ جہاں پر اب جگہ کا اطلاق ہی ختم ہو چکا ہے. ایسی جگہ پہنچے کہ جس کو جگہ نہیں کہا جا سکتا. اچھا ایک سوال پیدا ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں نا نبی پاک کو اپنے جیسے بشر کہتے ہیں, اور نبی پاک کو معاذ اللہ کئی لوگ ایسے ہیں جو نبی پاک کے نور ہونے کا انکار کرتے ہیں, کہتے ہیں نبی نور نہیں ہے. اور ہمارا عقیدہ کیا اہل سنت کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں. سبحان اللہ, نوری بشر ہیں, نوری بشر ہیں. تو نبی پاک انسان بھی ہیں لیکن ہماری طرح نہیں, نبی پاک نوری بشر ہیں. اللہ نے آپ کو نور سے بنایا ہے. سبحان اللہ. تو اب نبی پاک ایسی جگہ پہنچے. اچھا انسان جو ہے نا وہ جگہ میں ہو سکتا ہے, اچھا یاد رکھیے گا,
میں ہوں، میں جہاں بھی رہوں، اگر سمندر میں چلا گیا، اگر جناب میں پہاڑوں پر چلا گیا، میں غاروں میں چلا گیا، مکان میں آ گیا، دکان میں آ گیا، روڈ پر آ گیا، زمین کے نیچے بھی گھس جاؤں، زمین کے اوپر آ جاؤں، آسمان تک بھی اگر کوئی انسان پہنچ جائے، حالانکہ ایسے پہنچنا ممکن نہیں ہے، کوئی بندہ اگر چاند تک پہنچ جائے، لیکن ہے سب جگہ جگہ پر ہی، صحیح وہ سب جگہ ہیں. کوئی بندہ اگر زمین و آسمان کے بیچ میں لٹک جائے بیچ میں، تب بھی ہے جگہ میں، وہ بھی ایک جگہ ہے نا. لیکن انسان جگہ میں ہی رہے گا جہاں بھی چلا جائے. اب نبی پاک، اصل میں جو آپ گفتگو کر رہے ہیں نا علی بھائی، جی یہ واقعی میں ایک عقل میں آنے والی بات ہی نہیں ہاں ہے. ہاں ہاں اب اسی کو تو اب اگر ہم تھوڑا آگے کی جانب بڑھیں جی. اور پھر ہم سوچیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں بھی، سوچتے بھی ہیں کہ اللہ کہاں پر ہے، اللہ اکبر، ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ سے پاک ہے. جگہ سے پاک ہے. سبحان اللہ. اب وہ کہتے ہیں بھئی ایسی تو کوئی جگہ ہو ہی نہیں سکتی کہ جہاں کوئی جگہ نہ ہو. تو اب ناظرین کرام اسی بات کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ ہم ایک جگہ کا علم نہیں کر سکتے کہ وہ بھئی وہ کیسی جگہ ہوگی جہاں وہ جگہ ہی نہیں ہے، اس کو اللہ بیان تبارک کیسے و تعالیٰ کریں. جگہ سے پاک ہے، یہ ہمارا جگہ سے عقیدہ ہے پاک ہے. الحمدللہ. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ صرف انسان نہیں ہے، اگر صرف انسان ہوتے تو نبی پاک سے جگہ میں ہوتے. جس طرح ہم انسان ہیں تو ہم جگہ میں ہی رہیں گے، کہیں بھی دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جائیں، دنیا سے باہر اگر چلے جائیں وہ بھی ہے جگہ کوئی نہ کوئی. صحیح ہے. ٹھیک ہے، تو پتہ چلا نبی پاک صرف انسان نہیں ہے، نبی پاک نور ہے، تبھی تو جگہ سے بھی باہر چلے گئے. سبحان ایسی جگہ، یعنی وہ جگہ ہی نہیں ہے، اس کو ہم جگہ بھی کیسے بولیں؟ کیسے بولے، وہی میں عرض کر رہا ہوں، میں وہ یہ جگہ بھی بولوں کہ کیسے نبی بولے. پاک ایسی جگہ چلے گئے، یہ ہم یہ بول نہیں سکتے وہ جگہ ہی نہیں ہے. یہ نبی پاک لا مقام میں چلے گئے، یہ ٹھیک ہے، یہ بولنا ٹھیک ہوگا. سبحان اللہ. اب نبی پاک مزید آگے بڑھتے گئے، پھر ایک موقع وہ آیا کہ سبحان اللہ، نبی پاک اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. سبحان اللہ، کیا بات. جس رب نے نبی پاک کو بلایا تھا، حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام فرما تھے، اتنے سفر کر کے نبی پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. چونکہ وقت مختصر ہے، میں انشاءاللہ مختصر وقت میں اس واقعے کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا، نبی پاک اللہ کے کتنے قریب ہوئے جانتے ہیں؟ قرآن کریم بیان کرتا ہے سبحان اللہ، اتنے قریب ہوئے. پارہ 27، سبحان اللہ، آپ دیکھیں ہے بھی 27 میں، سبحان اللہ. پارہ 27 سورہ نجم کی آیت نمبر 8، 9، 10 میں ارشاد ہوتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا فاوحی الی عبدہ ما اوحی. ترجمہ کنز ایمان، پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا، پھر خوب اتر آیا تو اس جلوے اور اس محبوب میں 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا، 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا، بلکہ اس سے بھی کم. اب وحی فرمائی اپنے بندے کو جو وحی فرمائی. سبحان اللہ، اتنے قریب نبی پاک اللہ کے ہو گئے، بہت قریب ہو گئے. اب رب سے کیا باتیں کی، کیا ملاقات ہوئی، کیا اللہ تبارک و تعالی نے اپنا پیارا پیارا کلام اپنے حبیب کو عطا فرمایا. نبی پاک نے اللہ کی بارگاہ میں کیا گزارشات کی، اپنی امت کے لیے کیا کیا بیان کیا ہوگا، ہمارے لیے کیا کیا مانگا ہوگا. ہمارے لیے نبی پاک وہ نبی کہ جو ساری ہی زندگی اپنی امت کو یاد کرتے رہے، کیا وہ نبی ہمیں وہاں پر بھول جائیں گے؟ کیا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے قریب ہو گئے؟ جب نبی پاک دنیا میں ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رو کر کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں، اپنی امت کی بخشش کی دعائیں مانگ رہے ہیں، کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی اتنے قریب ہو گئے تو کیا وہاں اپنی امت کو بھول جائیں گے؟ ہرگز نہیں. نبی پاک نے کیا کچھ مانگا ہوگا، کیا گفتگو ہوئی ہوگی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس چیز کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کچھ یوں بیان کیا ہے: بڑے محمد قریح احمد، قریب آ سرور ممجد، نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے. تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے. خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرنے والے پڑے ہیں یا خود جہد کو لالے. کسے بتائے کدھر گئے تھے، ادھر سے پہ ہم تقاضے آنا. ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا، جلال و ہیبت کا سامنا تھا. جمال و رحمت ابھارتے تھے، بڑے تو لیکن جھجکتے ڈرتے. حیا سے جھکتے، ادب سے رکتے، جو قرب انہی کی روش پہ رکتے تو لاکھوں منزل کے فاصلے تھے. وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن. اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. سبحان اللہ. اور اعلیٰ حضرت اپنے ایک سلام میں کہتے ہیں: کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کو دیکھ نہ سکے. اللہ تبارک و تعالی نے ایک تجلی ڈالی تھی کوہ طور پر.
اپنے آپ کو بھی حضرت موسیٰ سنبھال نہ سکے، بے ہوش ہو کر آپ زمین پر تشریف لے آئے اور پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا۔ قربان جائیے اللہ کی بارگاہ میں کتنے قریب ہو گئے۔ ثم دنا فتدلی، بالکل قریب ہو گئے، اللہ سے بات ہو رہی ہے، اللہ سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ کیسا منظر تھا، وہ کیسا حسین منظر ہوگا جب دولہا بنا سرور ہوگا، عشاق تصور کر کر کے بس روتے ہی رہ جاتے ہیں۔ وہ کیسا منظر ہوگا۔ خیر، اب وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو ہوئی، لیکن وہاں بہت کچھ نبی پاک نے بیان بھی کیا، اللہ سے کیا باتیں ہوئی، لیکن چونکہ تفصیل ساری کی ساری باتیں یقیناً وہ ایک خاص ملاقات تھی، نبی پاک نے وہ سب کچھ بیان نہیں فرمایا، وہ کچھ خاص چیزیں تھیں، خاص ملاقات تھی۔ سبحان اللہ، نبی پاک نے ایک مقام پر فرمایا اپنی گفتگو کے اندر کہ جب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنی امت کے لیے ایک تحفہ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، اب ناظرین غور کیجئے، اللہ تبارک کتنا اعلیٰ، سفر کتنا اعلیٰ، سبحان کیا اللہ، بات ہے، ملاقات کتنی کیا اعلیٰ، بات ہے، سبحان اللہ، کتنا تحفہ عظیم بھی، سفر، اور تحفہ کس کی جانب سے بھائی؟ جو سب سے اعلیٰ ہے، سبحان اللہ، جو سب سے عظیم ذات رب تبارک و تعالیٰ، اس سے بڑا تو کوئی نہیں ہے نا، کیا بات ہے، کیا اس سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اچھا علی بھائی، میں یہاں روک کر آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یار یہ تحفہ صرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا یا نہیں، کچھ حصے میں ہمارے بھی آیا ہے؟ یہ نبی پاک کی امت کو ملا ہے۔ سبحان اللہ، کیا سبحان بات اللہ، ہے، یہ ہم گنہگاروں کی خوش قسمتی کیا کہ بات، اللہ تبارک و تعالیٰ، حالانکہ تھا نبی پاک کا اور اللہ کا معاملہ نا، نبی پاک اللہ سے ملنے گئے تھے، صحیح، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان فرمایا، اپنے نبی کو تو نوازا، ان سے گفتگو فرمائی، اپنا دیدار ان کو کروایا، صحیح، اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جاتے جاتے، نبی پاک کو جاتے جاتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تحفہ دیا اپنی امت کے لیے۔ کیا بات ہے، وہ نبی تحفہ پاک ابھی کی بھی امت کے ہمارے لیے پاس موجود ہے؟ بالکل ابھی موجود ہے، کیا اور بات وہ ہے، تحفہ ہے نماز کا تحفہ۔ ہائے ہائے، سبحان اللہ، سبحان میرے آقا اللہ، فرماتے ہیں کیا کہ جب میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کے لیے 50 نمازیں عطا فرمائی، سبحان اللہ، 50 نمازیں عطا فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ جب میں واپس آیا اور آسمان پر، جیسے آپ کو پیچھے ہم نے بیان کیا تھا کہ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی، جب دوبارہ واپس آنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، کیا اللہ کی بارگاہ سے کیا لے کر آئے؟ تو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا اور اس نے میری امت کے لیے 50 نمازیں عطا فرمائی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ کی امت اتنی نمازیں ادا نہیں کر پائیں گی، کیونکہ میں بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں، اتنی نمازیں وہ ادا نہیں کر پائیں گی، آپ جائیے اور کچھ کم کروائیے۔ کیا بات ہے، آپ گئے اللہ کی بارگاہ میں، پھر گئے، سبحان اللہ، یعنی ایک دیکھیں، یعنی بہانے تھے نا، کیا بات ہے، نبی پاک کا بار بار بلاوا اللہ کی بارگاہ میں، کیسا یہ ایک عشق والا معاملہ ہے، سبحان اللہ۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، مولا کچھ کرم فرما دے، میری امت کے لیے آسانی ہو جائے۔ اللہ پاک نے 5 کم کر دی، کتنی رہ گئی؟ 45۔ پھر آئے، پھر ملاقات ہوئی موسیٰ علیہ السلام سے، پھر پوچھا کہ کچھ کم ہوئی؟ کہا 5۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ دوبارہ جائیے، آپ کی امت یہ نہیں پڑھ پائے گی، 45 بھی ان کے لیے زیادہ ہو جائے گی۔ آپ پھر گئے، پھر رب کی بارگاہ میں عرض کی تو اللہ نے پھر 5 کم کر دی۔ آپ پھر آئے تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اب تیسری بار پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تیسری مرتبہ کم کروانے کے لیے، پھر 5 کم ہو گئی۔ پھر آئے تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ بھی زیادہ ہے، پھر جائیے، پھر گئے، پھر آئے، پھر گئے، پھر آئے، اس طرح کرتے کرتے 9 مرتبہ چلے گئے نا۔ 9 مرتبہ کے اندر 5 کرتے 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 آخر میں رہ گئی 5 نماز۔ اب پھر جب آئے، تشریف لے کر آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، تو پھر عرض کی موسیٰ علیہ السلام نے کہ اب کتنی رہ گئی؟ کہا 5۔ تو آپ نے کہا کہ دوبارہ جائیے، آپ کی امت یہ بھی نہیں پڑھ پائے گی، آپ اور کم کروا لیجیے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے اس وقت فرمایا کہ اب مجھے ان نمازوں کو کم کروانے کے لیے بار بار رب کی بارگاہ میں جانے سے مجھے حیا آتی ہے، اور آخری مرتبہ جب نبی پاک گئے، 10 رہ گئی تھی اور 5 کم کروانے گئے تھے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ بشارت بھی دی تھی، یہ حکم بھی ارشاد فرمایا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دن اور رات کی یہ 5 نمازیں ہیں اور ان میں سے ہر نماز کا 10 گنا اجر ہے۔ سبحان اللہ، لہٰذا اجر و ثواب کے اعتبار سے یہ 50 نمازیں ہو جائیں گی، اور مزید فضل و کرم یہ کہ جو شخص نیک کام کی نیت کرے پھر وہ نیک کام نہ کر پائے تو اس کے لیے صرف اچھی نیت کی وجہ سے 1 نیکی لکھ دی جائے گی، اور اگر وہ اس نیکی کو کر گزرے تو 10 نیکی لکھی جائے گی، اور جو شخص برے کام کا ارادہ کرے اور وہ برا کام نہ کرے تو اس کے نامہ اعمال میں بری نیت کے جرم میں کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا، البتہ اگر وہ برا کام کر لے تو اب اس کی 1 برائی لکھی جائے گی۔ اب آپ نے فرمایا نبی پاک نے کہ اب مجھے حیا آتی ہے کہ میں رب کی بارگاہ میں پھر جاؤں اور کم کروں،
اب جو سعادت مند ہوں گے میری امت کے وہ نماز پڑھیں گے. تو یوں اس طرح نماز کا تحفہ نبی پاک لے کر آئے مکہ مکرمہ کے اندر. اب یہ اتنا لمبا سفر، یہاں پر میں یہ بھی عرض کروں گا ناظرین کو کہ نماز کا تحفہ ملا، کتنی عظیم بارگاہ سے تحفہ ملا، ہمیں اس کو پڑھنا بھی چاہیے. اچھا یہ سفر کتنا ہوا؟ آپ نے بیچ میں سوال بھی کیا تھا. اچھا مجھے بیان کرنے کے تقریباً 30-40 منٹ لگ گئے. صحیح ہے. جبکہ میں نے شارٹ کیا ہے نا. یعنی انبیاء کرام سے جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، جو باتیں ہوئی ہیں مسجد اقصیٰ میں، وہ تو چھوڑ دیا تقریباً. ٹھیک ہے. اچھا پھر وہاں پر جو راستے کے اندر سواریاں بھی تبدیل ہوتی گئیں، وہ میں نے چھوڑ دیا. پھر ہر آسمان پر انبیاء کرام سے ملاقات، ان سے باتیں، وہ چھوڑ دیا. پھر نبی پاک جب آسمانوں پر پہنچے، 7 آسمانوں پر، تو آپ نے جنت کی بھی سیر کی. اب جنت میں کتنی نعمتیں ہیں. صحیح. جنت میں اتنی نعمتیں نبی پاک نے سب ملاحظہ کی، وہ میں نے چھوڑ دیا. دوزخ کے اندر جو عذابات ہو رہے ہیں، مختلف روایتیں ملتی ہیں. نبی پاک نے فرمایا مختلف مقامات پر کہ میں نے معراج کی رات اس لوگوں کے پاس سے گزرا کہ جن پر یہ عذاب ہو رہا تھا، وہ عذاب ہو رہا تھا، وہ سب بھی بیان ہوا ہے. وہ سب کچھ چھوڑ دیا. پھر بھی 40 سے 50 منٹ ہمیں بیان کرنے میں لگ گئے. اب غور کیجئے، اتنا لمبا سفر، آسمانوں کا سفر، پھر آسمانوں کا سفر. روایتوں میں آتا ہے کہ یہ سفر جانتے ہیں کتنے میں مکمل ہوا؟ سبحان اللہ. نبی پاک جب تشریف لے کر گئے تھے نا، تو وضو کے لیے جو پانی نبی پاک نے جو وضو فرمایا تھا، تو وہ پانی کے قطرے اب بھی ٹپک رہے تھے. جب واپس تشریف لائے تو نبی پاک نے جب وضو فرمایا تھا تو پانی کے قطرے ابھی بھی ٹپک رہے تھے. نبی پاک جاتے وقت جو آپ نے دروازہ بند کیا تھا، تو دروازے کی جو کنڈی ہوتی ہے نا، وہ ابھی تک ہل رہی تھی. کیا بات ہے. اتنے کم وقت میں یہ سفر کیا تھا. اسی کو کہتے ہیں معجزہ. سبحان اللہ. اللہ تبارک جو عقل میں بندے کے آ نہ سکے، عقل اس کو سما نہ سکے. سبحان اللہ. اور یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے لیے وقت کو روک دیا. وقت کو روک دیا. اچھا پھر صبح جب ہوئی نا، تو نبی پاک نے یہ واقعہ صحابہ کرام کو بیان کیا اور اس طرح کی باتیں ہوئیں. تو اب یہ خبر جب پورے مکے کے اندر پہنچی کہ نبی پاک علیہ السلام راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پہنچ گئے. اب مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اگر دیکھیں تو کئی راتوں کا سفر ہے، کیونکہ اس وقت میں ظاہر سی بات ہے ٹرین تو تھی نہیں، ایروپلین تو تھا نہیں کہ 2 گھنٹے پہنچ گئے. صحیح. وہ بھی کئی لمبا سفر تھا. اب یہ جب خبریں پہنچی نا، تو اب جو ایمان والے تھے انہوں نے تو مانا. ابو جہل کے جب کان میں یہ خبر پہنچی تو اس نے کہا کہ یہ کیسے بات ہو سکتی ہے، یہ کیسے عجیب بات کر رہے ہو تم کہ نبی پاک نے ایک ہی رات میں اتنا لمبا سفر کیا، یہ ممکن ہی نہیں ہے. صحیح. اچھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سارے صحابہ کے سردار ہیں اور سب سے افضل صحابی ہیں، صحیح. انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل مرتبہ انسانوں میں آپ ہی کا ہے، آپ کے پاس یہ خبر پہنچی نہیں تھی. ابو جہل نے سوچا کہ اچھا موقع ہے، اور یہ صدیق جو ہے ابو بکر، یہ نبی پاک سے اتنی محبت کرتا ہے نا، آج اچھا موقع ہے اور ان کو نبی پاک سے میں ورغلا دوں گا. یہ گیا صدیق کے بارے میں کہا کہ اے ابو بکر بتاؤ کہ کوئی بندہ اگر یہ کہے کہ میں ایک ہی رات میں، رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مکہ سے بیت المقدس پہنچ گیا، تو تم کیا اس کو سچ مانو گے؟ آپ نے کہا کہ سچ تو نہیں مانوں گا، یہ سچ تو نہیں ہے، لیکن ہاں یہ بتاؤ کہ یہ تم کس کی بات کر رہے ہو. اچھا. تو کہا کہ یہ نبی پاک جو تمہارے نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں. تو صدیق اکبر نے کہا کہ یہ بات اگرچہ عقل میں نہیں آتی ہے، کوئی اور اگر یہ بات کہتا تو میں ہرگز نہیں مانتا، لیکن چونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رات کے اتنے مختصر حصے میں معراج کا سفر کیا، تو یقیناً میں حق مانتا ہوں کہ نبی پاک نے بالکل سچ فرمایا ہے. سبحان اللہ. اسی وجہ سے آپ کو صدیق بھی کہا جاتا ہے، یعنی تصدیق کرنے والے. نبی پاک کی تصدیق آپ نے کی. تو یہ ایک بہت بڑا لمبا سفر ہے. علی بھائی اب کے دور میں کوئی نہ مانے اس سفر کو تو وہ کس کے مطلب کھاتے میں آئے گا، اور جو مانے وہ کن کے کھاتے میں آئے گا؟ اللہ اکبر. اچھا یہ بھی یاد رکھیے گا کہ نبی پاک کا جو سفر مسجد حرام سے، ایک عقیدے کی بات میں یہاں پر عرض کر رہا ہوں، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک کا سفر ہے نا، یہ تو قرآن سے پورا ثابت ہے. ٹھیک ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ. مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر ہے وہ تو قرآن کے اندر لفظ بائی لفظ موجود ہے. تو اس کا کوئی بندہ انکار کرے تو وہ مسلمان نہیں رہتا. ٹھیک ہے. اچھا رہا مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کا سفر، رب کی ملاقات کا سفر، اس کا کوئی بندہ انکار کرے تو علماء فرماتے ہیں وہ بندہ گمراہ ہے. گمراہ ہے. وہ بھی کامل مومن نہیں ہے، گمراہ ہے. ایسے بندے کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی ہے، ایسے بندے کی آپ اطاعت نہیں کر سکتے، ایسے بندے کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتے. وہ گمراہ ہے، بد دین ہے وہ. ٹھیک ہے. تو ہمیں دونوں سفر ماننا ہے کہ پورا سفر جو ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا ہوا،
اور وہاں سے پھر آسمانوں کا سفر، اللہ سے ملاقات، یہ اتنا پیارا سفر ہے۔ ماشاء اللہ الکریم۔ ناظرین اکرام، اور یوں تو ظاہر آپ کو تو زیادہ لگ رہا ہوگا کہ 40 منٹ میں اتنا لمبا سفر بیان کیا، یہ واقعی میں وقت بہت کم تھا، اور اس وقت کو ہم جو ہے نا اس واقعے کو اس وقت میں نہیں سما سکتے، اس کو پورا بیان نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ الکریم کبھی موقع ملا تو مزید دیگر جو چیزیں ہیں اس کو بھی بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اسی طرح ہمارے اس پروگرام میں بہت پیارے پیارے سفر بیان کیے جاتے ہیں، لیکن آج کا جو سفر تھا وہ سب سفروں کا سردار سمجھ لیں، سب سفروں کا اعلیٰ ترین سفر سمجھ لیں۔ انشاءاللہ الکریم مزید اس سے جو برکت حاصل کیے ہوئے جو سفر ہوں گے یا دیگر جو سفر ہوں گے ان کو بیان کیا جائے گا۔ بس میں آخر میں اپنے ناظرین کو ایک بات 2 لفظوں میں کہنا چاہوں گا کہ اس سفر سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ بس میں آخر میں اپنے ناظرین کو، میرے دیکھنے والوں کو، اگر اسلامی بہنیں دیکھ رہی ہیں ان سب کو بھی عرض کرتا ہوں کہ اس سفر میں ہمیں جو تحفہ ملا ہے نا نماز کا، اس کو تھام لیجیے۔ دیکھیں دنیا کے اندر کوئی اگر ہمیں تحفہ دے، کتنا سنبھال کے رکھتے ہیں نا، کتنا اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، سنبھال کے رکھتے ہیں کہ بھئی فلاں میرے دوست نے دیا ہے، جس سے میں محبت کرتا ہوں اس نے مجھے دیا ہے، میرے ابو نے دیا ہے، میری امی نے دیا ہے، میرے ماموں نے دیا ہے۔ یعنی جس سے بھی ہم تحفہ لیتے ہیں نا تو آدمی تحفہ سنبھال کے رکھتا ہے، کئی جگہ تو اس کو سجا کے رکھتے ہیں، لیکن رب کی بارگاہ سے ملا ہوا تحفہ اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ اچھا اس کی قدر کیا ہے؟ اس کی قدر یہ ہے کہ اس کو اس کے وقت میں ادا کیا جائے۔ یہ نماز کی قدر ہے، صحیح انداز سے ادا کیا جائے، یہ اس تحفے کی قدر ہے۔ میں ریکویسٹ کروں گا آپ سب سے اس پروگرام کی نسبت سے، توسط سے آج نیت کریں کہ انشاءاللہ نمازوں کی پابندی کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، انشاءاللہ اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوگا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، چراغ راہ ہے منزل